व्यूवर्स, उम्मीद आप सब बाखैर वफ़ीत होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन मोहतरम, आज का वीलॉग करंट अफेयर्स से मुतल्लक़, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स। जैसा कि आपने गुज़श्ता दिनों में जनाब शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू जो सलीम साफ़ी साहब ने किया, देखा, सुना होगा। इस इंटरव्यू से मुतल्लक़ आज कुछ बात कर लेते हैं। आपने मुलाहिज़ा फरमाया होगा कि इस इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने एक तवील अरसे के बाद सियासी खामोशी तोड़ी और अपना एक बयानिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया बहैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेकर सामने आए। और उनका बयानिया ये था कि माजी में हमसे गलतियाँ हुई, माजी से हमने सबक नहीं सीखा, लिहाजा अब हम माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए आगे मिलकर चलना चाहते हैं। गोया मुखासमत का जो तरीक़ाकार था उसको रद्द करते हुए जो है ना वो मसलहत का तरीक़ाकार जो है ना वो अपनाना चाहते हैं। तो सलीम साफ़ी साहब ने, जो बड़े ज़ीरक किस्म के साफ़ी हैं, बड़े मुख्तलिफ़ अंदाज से और मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हुए उन्होंने ज़िक्र किया, सवालात किए, और शहबाज शरीफ साहब ने उसके जवाबात जो दिए वो लुबे लवाब यही है कि नेशनल रिकन्सिलिएशन को फ़रोग़ दिया जाए। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, एक तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी ज़रूरत शायद इसलिए ज़रूरत पेश आई कि पिछले एतवार में आपने देखा होगा कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब, जो इस पार्टी के सुप्रीम हेड हैं, उनका रवैया, फिर मरीम नवाज़ साहिबा का रवैया, जो गुज़श्ता ज़िमनी इंतख़ाबात हुए, फिर आज़ाद कश्मीर में 2021 के जो है ना वो आम इंतख़ाबात हुए, वो लीड करती रहीं। तो काफ़ी क्राउड पुलिंग, वो जो है ना वो लीडर वो उन्होंने अपने आप को मनवाया है। अब अगर उनको देखा जाए तो उनकी जितनी भी स्पीचेस थी वो सारी की सारी बड़ी अग्रेसिव किस्म की थी। उसका रिज़ल्ट क्या आउट हुआ? इंतख़ाबात जो ज़िमनी हुए उनके अंदर तो उनको बड़ी पज़ीराई हुई। पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के हालात चूँकि मुख्तलिफ़ होते हैं, आज़ाद कश्मीर के जो इंतख़ाबात हुए उसमें क्राउड पुलर होने के बावजूद भी अवाम ने उनको वोट नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पर बड़ी अजीब सी कैफ़ियत है कि पाकिस्तान में वो क्राउड पुलिंग तो करती रहीं और उन्होंने खातिर ख़्वाह फ़ायदा भी उठाया। 12 इंतख़ाबात में से 10 के करीब जो है ना वो सीटें वो निकालने में कामयाब हो गई। ये एक बड़ा फिगर है और हौसला अफ़ज़ा बात है किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन जब आज़ाद कश्मीर में वो जाती हैं तो आज़ाद कश्मीर में क्राउड उससे भी ज़्यादा, यानी रिस्पांस पब्लिक का उससे भी ज़्यादा है। और जब नतीजा सामने आता है तो कुल 6 सीट्स निकालने में कामयाब होते हैं। अब ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड बात नहीं है। तो जब ये कोई सिचुएशन आपके सामने है तो ज़ाहिर बात है पार्टी के बड़े सर जोड़ के बैठते हैं कि ये क्या हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के रिज़ल्ट को अगर इस तरीके से देखा जाए या इस तनाज़र में देखा जाए तो ये कोई बात कोई इतना बड़ी अहमियत नहीं रखती है, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर में एक ट्रेंड है
کہ جہاں پر مرکز میں حکومت ہوتی ہے اور مرکز میں جو حکومت وہ چونکہ تحریک انصاف کی تھی، تو آزاد کشمیر میں بھی لازمی بات ہے کہ لوگوں نے یہی سوچ کر ووٹ دیا کہ آزاد کشمیر میں بذات خود چونکہ ریسورسز نہیں ہیں فرض کا کے لیے بھی جو حکومت پاکستان کا جو ہے نا محتاج ہونا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں عوام نے بھی یہی دیکھا اور اس سے پہلے بھی یہی دیکھتی آئی ہے، اس لیے انہوں نے ووٹ جو ہے نا اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا۔ اچھا، یہ تو ایک کراؤڈ پولنگ اور اسٹریٹجی اور پلس سوچ کی بات ہوگی، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف کے بیان کے بعد نواز شریف صاحب کا بیان آتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے بیان کے فوراً بعد شاید خاقان عباسی صاحب منظر عام پہ آ جاتے ہیں، وہ بھی آلموسٹ نواز شریف صاحب کی بات کی تائید کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیانیہ کچھ بھی ہو، پارٹی کے اندر شدید اختلافات موجود ہیں اور ابھی تک دونوں متحرک گروپ جو ہے وہ کسی ایک پیج پر نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ انٹرویوز کے بجائے بیٹھ کر ایک سینٹرل کانفرنس بھی سب کو ملا کے بھی کی جا سکتی تھی، پریس کانفرنس، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے انتخابات جو پاکستان کے 1 سال کے بعد ہونے ہیں، تو اس میں کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے۔ شاید مسلم لیگ نون اس وقت یہی سوچ رہی ہوگی کہ کون سا بیانیہ، یا یہ ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بیانیہ جو انہوں نے مریم نواز کی صورت میں اگریسونیس کو سامنے رکھ کر، جارحانہ انداز کو سامنے رکھ کر کیا، اور دوسرا اب شہباز شریف صاحب کے بیانیہ جو ہے یہ سامنے آ گیا۔ شاید وہ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ جی دیکھیں کہ پذیرائی ہمیں کس بیانیے میں ملتی ہے، لیکن اندر کی بات جو وہ یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت ساری کی ساری نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہے، اور اگرچہ وہ جارحانہ ہے لیکن بہت حد تک اصول پسندی کے قریب ہے، کیونکہ ووٹ کو عزت دو ایک ہی ان کا سلوگن ہے، ایک ہی نعرہ ہے۔ تو یہ نعرہ جو ہے وہ اپنی طرف ایک اٹریکشن رکھتا ہے، چونکہ آئین کو ماننے والے، قانون کو ماننے والے سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان مقدم ہے اور ووٹ کو عزت دو، آئین پاکستان اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے تو طاقت کی جنگ بھی ہے، اور کچھ اسٹریٹجیز بھی ایسی بن گئی ہیں کہ خطے میں حالات کو دیکھ کر جو ہے نا حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر نواز شریف صاحب فرنٹ لائن پہ آ کے نہ معاملہ کرتے تو شاید یعنی چوتھی بار بھی وہ وزیر اعظم ہوتے۔ تو یہ بات بھی بعیداز قیاس نہیں ہے، اس کے اوپر بھی بالکل قیاس کی ضرورت ہے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو بات نکلتی ہے، اس لیے اب آئندہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں برادر جو ہیں ان کے اندر جو دو گروپس بن گئے ہیں، یہ پارٹی کو کس نہج پر لے کے جاتے ہیں۔ بیانیہ ان کا پھر سے ایک ہوتا ہے یا اسی طرح انتخابات تک جو ہے نا وہ دو رائے پہ ہوگا۔ اگر تو یہ دونوں مل کر کسی ایک لائن پہ آ جاتے ہیں تو یقیناً چونکہ کارکردگی کے لحاظ سے پاکستان مسلم لیگ نون باقی تمام پارٹیوں سے بہت بہتر ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ ایک بیانیے پہ آتے ہیں
تو یقیناً آنے والے انتخابات میں ان کی کامیابی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں، اور اگر کوئی اختلافات ہیں بھی تو اس کو بجائے پبلکلی جا کے جو ہے نا وہ تقریریں کر کے بیان کرنے کے اسپیشل میٹنگز رکھی جائیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ جب آپ کسی ساز ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس سے میسج جو ہے نا وہ بہت غلط انداز سے جو ہے نا وہ جاتا ہے، اور اس کا نیشنل سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پہ دونوں صوبوں میں بہت زیادہ ملکوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو میرا دیکھیے ان دونوں گروپس کی اسٹریٹجی کیا بنتی ہے، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کیا بنتی ہے۔ آج کا ویلاگ میں ختم کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے کہ یہ چینل سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ سے مجھے ملاقات کا موقع ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔